अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीबी इंतहाई हसीन और जमील थी। वो औरत हुस्न के एक बेमिसाल नमूना थी। अल्लाह ने उसे खूबसूरती का एक बेपनाह तोहफा अता किया था। उसका शौहर उसे निहायत मोहब्बत करता था, बेपनाह इश्क करता। वो अपनी बीबी के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार था। जिंदगी का सफर आगे बढ़ता गया, लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। एक दिन उसकी बेपनाह चाहने वाली बीबी का इंतकाल हो गया। वो औरत दुनिया से रुखसत हो गई। बीबी की वफात ने उस शख्स को अंदर से हिलाकर रख दिया। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हर वक्त वो बीबी की यादों में डूबा रहता, उसकी कब्र पर जाकर रोता, आंसुओं के साथ खून बहाता। दिन हो या रात वो उसी कब्र पर बैठ जाता, कभी कब्र पर ही सो जाता, कभी जागता रहता। गम की इंतहा हो गई थी। बीबी की बिछड़ने का गम वो बर्दाश्त ना कर सका। कई दिन बीत गए, कई महीने गुजर गए। कब्र के पास रो रो कर उसका हाल बेहाल हो गया। एक रोज का वाक़या है, जब वो शख्स कब्र के पास बैठा था, तभी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजरना हुआ। आपने देखा कि एक शख्स कब्र के पास बेपनाह रो रहा है, जोरों से आहों से भर गया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके करीब गए और उससे पूछा, ऐ शख्स, तू इतना क्यों रो रहा है? एक कब्र किसकी है? वो गमज़दा शख्स बोल उठा, या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मेरी बीबी की कब्र है। उसकी वफात ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं हर वक्त अल्लाह से मौत की दुआ करता हूँ कि मुझे भी मेरी बीबी के पास ले जाए, लेकिन अल्लाह मुझे मौत नहीं देता। हर लम्हा मैं सिर्फ रो रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी हालत देखी, उसके दिल का दर्द महसूस किया। फिर आपने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बीबी को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, उसके बाद तुम दोबारा कभी रोना नहीं। उस शख्स ने रोकर इजाजत दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा मुबारक को उस कब्र पर रखा, फिर पुकारा, ए कब्र के अंदर के रहने वाले, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। अचानक जमीन फटी, कब्र का ढक्कन टूट गया, लेकिन कब्र से निकलकर एक हबशी शख्स बाहर आया। उसके मुंह से आग निकल रही थी, उसके शर्मगाह से कीड़े गिर रहे थे। जैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, फौरन कलमा पढ़ते हुए चिल्लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुहुल्लाह, और फौरन उसका अजाब बंद हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हबशी से पूछा, ऐ शख्स, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही थी? वो हबशी बोला, या नबी अल्लाह, मैं अपनी जुबान से लोगों को गालियां दिया करता था, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता था। आज वही जुबान मुझे आग में जला रही है, और जिस शर्मगाह से मैं गुनाह करता था, लोगों की इज्जतें लूटता था, आज वही जगह कीड़े काट रहे हैं। वो शख्स जो बीबी के लिए रो रहा था, गुस्से से बोला, हजरत, ये तो मेरी बीबी की कब्र नहीं है, ये तो हबशी शख्स का कब्र है। मेरी बीबी की कब्र तो इसके साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हबशी से फरमाया, जा अपनी कब्र में दोबारा लौट जा। वो शख्स दोबारा जमीन में दाफन हो गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अगले कब्र की तरफ बढ़े। आपने दुआ की और अपना आसा मुबारक कब्र पर रखा। आपने पुकारा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा।
اس بار قبر سے ایک عورت نکلی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد تھا، مگر جیسے ہی اس کے شوہر نے اسے دیکھا وہ خوشی سے جھوم اٹھا، یا نبی اللہ، یہ میری بیوی ہے، یہ وہی ہے جسے میں دل و جان سے چاہتا ہوں، اس کی جدائی نے مجھے تباہ کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لے جاؤ، اپنے بیوی کے ساتھ جاؤ، اب رو مت، اللہ تم پر رحم کرے۔ وہ شخص جو اتنی دیر سے رو کر تھک چکا تھا اب سکون سے بھر گیا۔ دن رات کی بے چینی کے بعد اس کی آنکھوں میں نیند آ گئی، اور جب نیند کا غلبہ اس پر چڑھ گیا تو اس نے دھیرے سے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم تھوڑا راستے میں ہی رک جائیں، میں اپنا سر تیری گود میں رکھ کر ذرا سو جاؤں، تھوڑا راحت مل جاتی، تھوڑا چین محسوس کر لیتا۔ بیوی نے مسکرا کے کہا، ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ وہ شخص بیوی کی گود میں سر رکھ کر گہری نیند میں چلا گیا۔ اسی وقت ایک شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار اس راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ نہایت حسین، روشن چہرہ، حسن سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اسے بہت خوبصورتی سے نوازا تھا۔ اس شہزادے کی نظر اچانک اس عورت پر پڑی جو اس وقت اس کے شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ عورت نے بھی شہزادے کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور اشاروں میں بات ہونے لگی، آنکھوں ہی آنکھوں میں جذبات بدلنے لگے۔ پھر اچانک اس عورت نے اپنے شوہر کا سر زمین پر رکھا اور اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی۔ اس نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ شہزادہ نے اسے گھوڑے پر بیٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ پیچھے جب اس شخص کی آنکھ کھلی جو اب تک سویا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ بیوی اس کے پاس نہیں ہے۔ گھبراہٹ میں اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن بیوی غائب تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میرا پیار کہاں گیا۔ وہ قدموں کے نشان دیکھ کر چل پڑا، تلاش میں نکلا اور آخر اس جگہ پہنچا جہاں اس کی بیوی ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ چلا کر بولا، تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ شہزادہ بولا، یہ تیری بیوی کون ہے؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ وہ شخص بولا، نہیں، یہ میری حلال بیوی ہے۔ شہزادہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا، تو ہی بتا، کیا تو اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی؟ عورت نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں اسے نہیں جانتی، میں تو اس کی لونڈی ہوں۔ تینوں کے درمیان بحث چھڑی ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ سے گزرنا ہوا۔ وہ شخص فوراً ان کی طرف بھاگا اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہی نے تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا، کیا یہ وہی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے فرمایا، اے عورت، اچھا بتا، کیا تو اس کی بیوی ہے یا پھر شہزادے کی لونڈی؟ عورت نے کہا، میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے مالک، جس طرح تو نے اس عورت کو زندگی دی تھی، اب اسے دوبارہ زمین میں چھپا دے۔ اور وہ عورت ترنت واپس مٹی میں چلی گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت دی، جو دیکھنا چاہتا ہو کہ کوئی شخص کفر کی حالت میں مرے اور جہنمی ہو کر اٹھے تو وہ اس عورت کو دیکھے، اور اگر دیکھنا ہو کہ کوئی شخص گناہ کے باوجود کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے تو وہ اس حبشی کو دیکھے جو پہلے اٹھا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوٹے دل والے شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تو اگر اپنے رب سے اتنا محبت کرتا جتنی اس عورت سے کی
تو کبھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس کی قبر پر بیٹھا رہا، آنسوؤں میں ڈوب گیا، اپنی نیند، سکون سب کچھ کھو دیا، اور جسے تو اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا اس نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو اپنے رب سے کرتا تو تجھے حسن کا مالک ملتا، سکون ملتا، اور پھر دنیا کی کسی بھی بے وفا عورت کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ دوستو، ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کرتا تھا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور پوری رات اپنے رب کو یاد کرتا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، تیرے اللہ نے کبھی تجھے جواب دیا؟ اتنے سالوں سے بس تو پکارتا جا رہا ہے۔ وہ شخص اداس ہو گیا، مسلح اٹھایا، ایک کونے میں رکھ دیا اور کہا، جب جواب ہی نہیں ملتا تو پھر یہ سب کرنے کا کیا فائدہ؟ اور وہ سو گیا۔ اسی رات اس کے ایک خواب آیا، کسی نورانی آواز نے کہا، اے اللہ کے بندے، کس نے تجھے کہا کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو رب تیرے دل میں سکون ڈال دیتا ہے، جب تو دوسرے بار اللہ کہتا ہے تو وہی تو جواب ہوتا ہے۔ تیرا اللہ کہنا ہی تو سب سے بڑا جواب ہے۔ اسی میں لطف ہے، اسی میں تسلی ہے، اسی میں قربت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، اور ہم پر اپنے رحم ہمیشہ قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔